وعلیکم السلام سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جب مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے وہ ایک صاحب نے پوچھا تھا، تو میں نے پوچھا تھا کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اس طرح سے اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے یا پھر لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہ میری بچی، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے مسئلے کر لی کہ سر ننگا ہو گیا، دوپٹہ اتر گیا، پھر کیا ہوا؟ وضو کا کیا بگڑا؟ دوپٹہ اتارنا پڑے یا ننگا سر تھا، اس نے وہ مسا کیا تھا، بسم اللہ، ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں صرف دو ہیں، سارے لوگ سن لیں، باقی فرشت جو پھاڑ دیں، بالکل آگ لگا دیں، کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک وضو توڑنے والی چیز ہے کہ دونوں رستے جو اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے بنائے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہوا یا پاخانہ یا پیشاب نکلے، الخارج من السبیل ہیں، دونوں راستوں میں سے کوئی چیز نکلے۔ تندرست آدمی کی، بیمار کی اگر ہے نا کہ اس کے بھی کیڑے وغیرہ، وہ بھی کوئی بات نہیں، تندرست آدمی کا کوئی نکلے ان دونوں راستوں میں سے ایک۔ دوسری جو اس کے ساتھ ملا دی گئی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے، مگر وہ خطرہ تھا، اس لیے کہا کہ اگر بے ہوش ہو گیا آدمی یا نیند آ گئی اتنی گہری کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ پتہ نہیں کوئی شاید نکل نہ گئی ہو، یہ دوسری بات ہے۔ بس ان کے سوا قے آئی، نکسیر پھوٹی، یہ ہوا وہ ہوا، کوئی بات نہیں، جس کا جی چاہے تازہ وضو کر لے، جس کا جی چاہے نہ کرے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ خلاصہ میں نے بتا دیا کہ دو چیزیں ہیں صرف، راستے دونوں میں سے کسی کا نکلنا اور بے ہوشی ہو جانا۔ آپ بالکل بے فکر ہیں، ننگے سر بھی پھری مکان میں کوئی غیر مرد نہیں اور دیکھ رہا، کوئی حرج نہیں۔ آپ کا بھائی ہے، باپ ہے، دوسرے ہیں، محرم ہے، ان کے سامنے سر ننگا تو کوئی نہیں حرج۔ دین سمجھنا چاہیے، اپنی مرضی سے تو باتیں نہیں بنانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ حافظ۔ چلو ختم ہو گیا۔ جی مولانا، قربانی کے متعلق بات چل رہی تھی۔ قربانی کے بارے میں بس آخری فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی لازمی ہوتی نا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی چھوڑتے نا، انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی، اس لیے کہ لوگوں کا دماغ درست رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ دونوں خلیفے نہیں کرتے تھے، اب اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ حضرت سعید بن مسیب 1 سال اونٹ، 1 سال گائے، 1 سال بکری، 1 سال چھٹی، اس لیے سنت مانیں اس کو کہ نیک کام ہے، اللہ نے ہمت دی تو کرتے رہیں، نفرت نہ کریں، یہ نہ کہیں گے یہ کوئی شے نہیں، جیسے پرویزی کہتے ہیں، مانیں کہ دین کا حکم ہے، مگر جیسے سنت کا مسئلہ ہوتا سنت کرے، ثواب ہے، کبھی چھوڑ بھی دے تو کوئی گناہ۔ وہ ایک بہن کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ 5 خاندان یا 5 اب تو میں میاں طاہر صاحب کہتا ہوں کہ 100 بندہ بھی مل کر غریب ایک بکرا لے لینا، بکرا گائے ان کی بھی قربانی کی، یہ میرا فتویٰ شائع کر دیں کہ جو حالات ہے نا اس وقت 30-35 ہزار کا بکرا چترا بنا ہوا، 15-20 70 تک کی میں اجازت دیتا ہوں، 70 تک کے آدمی غریب اگر مل جائیں، بجائے لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنا گوشت کریں، پاپا 2 پاپ کھا لیں، ایک سنت زندہ ہو جائے گی نہ۔ سچی بات ہے، میں نے آپ کی کہہ دی، میرے ذمہ بکرے کی بات کر رہا ہوں، گائے اونٹ کی چھوڑیں، بکرا ہی غریب خرید لیں، بس 70 تک۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی 300 400 روپے ہم شکر گزار ہیں مفتی مولانا محمد عید کا دن منا لیں، بیچارے دیکھتے رہیں گے کہ کوئی بھیجنا کس نے، جو آپ لوگوں کی نے طرف اچھا سے گوشت فریجوں میں ڈال لینا، آپ کو انہوں نے کھچڑے دے دینے، تو اس کی بجائے آپ ایک بکرا لے لیں، مل جل کے لے لیں۔ 25-30 70 تک میں نے کہہ دی، اس کے تک بھی اکٹھے ہو کر خرید لیں، مل کر آپ عید اپنی منا لیں، بسم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، ہم شکر گزار ہیں یہ مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مرحمت فرما رہے تھے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001177777۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔